الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک وقتی زندگی انسان کو عطا کی گئی جس کا کچھ حصہ ہم نے گزار لیا، بعضوں نے آدھی زندگی گزار لی، جو گزر گیا وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن بچی ہوئی زندگی کتنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو خوب کمائے، اپنی لائف میں خوب انجوائے کرے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی اپنے پیارے رب کو راضی کرنے میں گزارے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے پر۔ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ سب سے بڑی چیز انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم اللہ والے بن گئے۔ اللہ والا بننے کے لیے نہ خلیفہ بننا ضروری ہے، اللہ والا بننے کے لیے نہ علاقے کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے، اللہ والا بننے کے لیے کسی بڑے عہدے پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ اللہ والا ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ والا بننا کتنا آسان ہے۔ صرف گناہ چھوڑ دیں اللہ کے دوست بن گئے۔ کوئی اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر فرما بردار بیٹا نہیں بن سکتا، کوئی اپنے آقا اور مالک کے ساتھ اس کی نافرمانی اور گستاخی کر کے اس کا دل نہیں جیت سکتا، کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا وفادار بندہ نہیں بن سکتا۔ دوستو، آج یہ زمین و آسمان ترس رہے ہیں اللہ کے ان بندوں کو دیکھنے کے لیے۔ کسی زمانے میں ایسے انسانوں پر یہ زمین و آسمان رشک کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں نہ نیکیاں ہیں، نہ عبادتوں کا شوق ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، آج ہم اپنے نفس اور موبائل کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم ربانی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا طبقہ
جہنم میں صرف موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گا۔ آج ہم سب اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ شوہر تھکا ماندہ گھر پر آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی بیوی کو ٹائم دیتا، موبائل میں نہ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر، نہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی کوئی فکر، جس کسی کو دیکھے موبائل میں۔ موبائل مقصد زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے ایک ضرورت کا سامان ہے۔ ہم اپنے موبائل کو اپنے تابع رکھتے یوز کرنے کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو اپنے موبائل کے تابع کر دیا۔ اللہ کے نبی کی محنتوں کو اگر دیکھا جائے، میں نے جو نتیجہ نکالا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی محنت، 4 چیزیں ایسی بنیاد تھی، اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی اسی میں نچھاور کی۔ نمبر 1، اپنے صحابہ کے عقائد کو مضبوط کیا۔ ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے یہ ممکن تھا۔ اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں، توحید و ربوبیت، وحدانیت کے عقیدے کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ٹس سے مس ہو یہ ممکن نہیں تھا۔ اتنا مضبوط بنایا عقائد کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو معاشرے میں پائے جانے والے ایک ایک گناہ سے بچایا۔ صرف ترغیب نہیں دی، ایک ایک گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ کہیں پر موقع تھا زبان سے روکا جائے، اللہ کے نبی نے روکا۔ ہاتھ سے روکنا تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے بھی روک کر دکھایا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک چھوٹا سا بچہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو کھانے کے آداب ہیں ان آداب کے خلاف کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا بچے کو، یا غلام کل بیمینک، اے بچے دائیں ہاتھ سے کھا، سم اللہ، اللہ کا نام لے۔ جس اعتبار سے گناہ بلکہ اسباب گناہ سے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو بچایا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو عبادتوں میں لگایا، نہ کرنے کے کاموں سے بچایا، اور کرنے کے کام کا جذبہ ان میں ایسا پیدا کیا وہ رات میں بستر پر سوئے ہوئے نظر آئیں، پوری رات کبھی نہیں ہوتا۔ کیا ان کی نمازوں کا شوق، کیا اللہ کو منانے کا شوق، کیا اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے کا شوق۔ نمبر 4، اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو رسمی مسلمان نہیں بنایا بلکہ حقیقی مسلمان بنایا۔
وہ صرف پگڑی ٹوپی کرتے ازار والے نہیں تھے، ان کے دل کا کنیکشن اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولا سے کہا انت علی کا ظہری امی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں تھی، مسئلہ اظہار سے متعلق۔ جب اطمینان نہیں ملا، کیا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی؟ کیا اللہ کو پیار آیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی قرآن کے ذریعے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، آپ سے جواب نہیں ملا، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا جھگڑا سن رہے تھے۔ اندازہ لگائیں کیا اللہ سے تعلق۔ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے کسی سفر میں واپسی پر کہا مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں سے عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ حضرت زید نے سن لیا، نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا، نبی علیہ السلام نے تحقیق کی تو عبداللہ بن ابی نے جھٹلایا۔ اللہ کے نبی کو ایسا لگا کہ شاید سننے میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہو، حضرت زید کے دل کو کچھ ہلکی سی ٹھیس پہنچی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے سورہ منافقین اذا جاءک المنافقون پوری سورت نازل کی، حضرت زید کے لیے تسلی کا سامان۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے آیتیں نازل کی۔ سورہ فتح دیکھیں، جیسے جیسے واقعات اللہ تعالیٰ صحابہ کی دلوں کی کیفیتوں کا نقشہ قرآن میں نازل کر رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارے سامنے یہ چار چیزیں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنے عقائد میں مضبوط ہوں، ہم خود اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو گناہ تو گناہ، اسباب گناہ سے بچائیں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں۔ آج قرآن کا شوق ختم ہو گیا، نمازوں کا شوق ختم ہو گیا، نوافل کا شوق ختم ہو گیا، اللہ کی محبت کے لیے تڑپنے کا، اچھلنے کا، کودنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ آج کا یہ دور موبائل کا دور ہے نا، کسی کے پاس بڑا مہنگا موبائل ہو، اس کی بیٹری پوری فل ہو، موبائل میں سارے ایپس موجود ہوں، واٹس ایپ بھی، فیس بک بھی، انسٹاگرام بھی، یہ فون پے، جی پے، سارے ایپس ہوں، سم کارڈ بھی ہو، لیکن سم کارڈ اپنے ریچارج کے اعتبار سے خالی ہو، بتائیں وہ موبائل کچھ کام کر پائے گا؟ مہنگا موبائل۔ بالکل اسی طرح دوستو، یہ جسم ایک موبائل کے مانند، انسان کی ساری صلاحیتیں، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، تبلیغ کے اعتبار سے ہو، تزکیے کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو،
اللہ کا تعلق اگر نہیں ہے، ساری صلاحیتیں کیا کہیں، اللہ سے تعلق کا ہونا انتہائی درجے میں ضروری۔ دوستوں، ہماری زندگی کا بڑا حصہ بیانات سننے میں گزر گئے۔ ہر جمعہ میں ہم بیان سنتے ہیں، کوئی اللہ والا آیا بیان سنتے ہیں، اجتماعات میں اپنے اکابر کے بیانات سنتے ہیں، ہفتے واری میں بیان سنتے ہیں، تعلیم میں دن کی باتیں سنتے ہیں۔ اصل مقصود ان بیانات سے اپنے آپ کو عمل پر کھڑا کرنا ہے۔ اگر عمل پر ہم کھڑے ہوئے ہی نہیں، پھر ان بیانات کا کیا فائدہ؟ میں جہاں جاتا ہوں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ان مجلسوں کا مقصد آنا، بیٹھنا، مصافحہ کر لینا، ایک کان سے بات سن لیا دوسرے کان سے چھوڑ دینا، رب کعبہ کی قسم یہ مجلسوں کا مقصد ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، جھوٹ میں ہم آگے، دھوکہ دینے میں ہم آگے، بیوی پر ظلم کرنے میں ہم آگے۔ ہم نے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کی، ہم اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا سکے، ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں بنا سکے۔ ہمارا نوجوان اللہ کے لیے قربانی دینے کے بجائے غیروں کے طریقوں میں فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کس کس گناہ کو بیان کروں؟ ہمارے معاشرے میں سود بڑھ گیا۔ جانتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ؟ بعض روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ اکبر، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ سود کا گھو، ایک لقمہ، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعا مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی روایت تو یہاں تک ہے کہ اس گناہ میں 70 گناہ، اور ان گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ سود کا گناہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر جائے۔ معاشرے میں سودا، مسلمان گھر کی عورتیں سنگ کے فتنے میں، جھوٹ تجارت میں دھوکہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے، اللہ والوں کے سامنے بڑے ادب سے، مسجدوں میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں، گھر پر اپنی بیوی پر ظلم، بیوی کو گالیاں دینا، مارنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اپنا برتاؤ اپنے گھر والوں سے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں صرف عبادت نہیں دی، اللہ کے نبی نے ہمیں حقوق بھی دیے، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق۔ اس اعتبار سے بھی اپنا جائزہ لیں، اپنے نوجوان بچوں کی تربیت کی فکر۔ ارتداد، ہماری نوجوان بیٹیاں بالکل محفوظ نہیں۔ اسی کرناٹک کے ایک علاقے میں جانا ہوا، ماں باپ عمرے پر گئے، بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ کر مندر میں نکاح کر بیٹھی۔ امی ابا وہاں کعبے کے طواف میں، اور بچے یہاں غیر کے ساتھ مندر میں اس آگ کے چکر لگانے میں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ اس موبائل نے ہمیں اپنے اللہ کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ نوجوانوں کو برتھ ڈے کا شوق، تعجب ہے، اللہ کے نبی اپنے کمرے سے نکلے، اپنے بعض صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے فوراً کہا
تمہارے سامنے تمہاری موت ہوتی، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھتا۔ جس نبی کو اپنے اصحاب کے یہ عمل جو کہ گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تربیت کے خاطر اسے بھی ناپسند کیا، جب ہمارے کارگزاری میں اللہ کے نبی کی خدمت میں ہمارا کیک کاٹنا، ایک دوسرے کے منہ کو کیک لگانا، گانے لگانا، ناچنا، جہیز کے لیے لڑکیوں کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں پہنچتی ہوگی، کیا دل دکھتا ہوگا اس نبی کا؟ یہ مسلمان ہے؟ کیا مسلمان کو شان و شوکت اللہ کے نبی نے دی تھی؟ وہ مسلمان جسے شیر دیکھ کر راستہ دے بیٹھا، کیا ہمیں صحابہ کے واقعات نہیں پتہ؟ ہم صرف دوسروں کو ظالم ٹھہرائیں گے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں جماعت ایسے کر رہی ہے، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ وفاداری کتنی کی؟ ہم چند قدم کے فاصلے پر مسجد نہیں آتے، نماز فجر میں ہم سوتے پڑے رہتے ہیں، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آج ہمارے گھروں کی دیواروں پر برکتوں والی آیتوں کے فریم بنا کر لگاتے ہیں، آیت الکرسی کا فریم، کعبۃ اللہ کے دروازے کا فریم، چاروں قل فریم کی شکل میں دیوار پر۔ کیا گھروں کے دیواروں پر برکتوں والے آیتوں کے فریم لگا دینے سے برکت آئے گی؟ جس گھر میں سود عام ہو، جس گھر میں بے پردگی ہو، جس گھر میں نماز فجر نہیں پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں گالیاں گو، گانے گو، موبائل گو، ناچ گو، اور یہ برکتوں والی آیتوں کے فریم لگانے سے برکت آئے گی؟ ایسے گھر برکت ہاؤس نہیں، ایسے گھر لعنت ہاؤس بنتے ہیں۔ آپ لاکھ پوری دیوار بھر دیں، گھر کے باہر ماشاءاللہ سبحان اللہ لگا دیں، اگر گھر میں گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اس گھر کے اندر برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کتنے ایسے ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قبر میں اتارا گیا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو، وہ ماں جس کی چھاتی سے دودھ پیا، اسے قبر میں اتار کر آ گئے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا؟ پھر بھی دنیا کے پیچھے، دنیا کمائیں، بالیقین کمائیں، خوب کمائیں، اللہ کے نافرمانی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، مسلمانی ہو، مسلمانی، کسی ایک کی کوئی نماز نہ ہو۔ ہم تو قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ شاید اس پورے مجمع میں کوئی اکے دکے ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے بعد سے اب تک ایک قرآن پاک مکمل کیا۔ تلاوت علماء نے یہاں تک لکھا، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تب بھی وہ قرآن پاک کو لے کر بیٹھے دیکھے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا تو قرآن پاک ہاتھ میں لینے نہیں آتا، کیا کل قیامت کے دن اپنی یہ زندگی اللہ کو دکھائیں گے؟ اللہ میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی، میں تو پیروں سے لنگڑا تھا، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، کیا میرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ دوستو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، تبدیلی۔ یہ زمین و آسمان، یہ قرآن، یہ نمازیں، یہ مسجد کی اینٹ پکار کر کہہ رہی ہے،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے اللہ کے نافرمان بندوں کا غلام بناتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہم اللہ کے نافرمان بندوں کے غلام بن چکے۔ آج کی یہ مجلس توبہ ہے، ہم سب اپنے زندگی کے ایک ایک گناہ سے توبہ کریں۔ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز ناغہ نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ سفر عمرہ کے موقع پر پڑوس ملک کشمیر کے علاقے سے ایک حافظ صاحب دونوں پیروں سے معذور تشریف لائے تھے۔ عجیب بات، اللہ اکبر، جانتے ہیں جب سے ان کا عمرے کا ارادہ بنا انہوں نے پیسے جمائے، ٹکٹ اور ویزا کا مرحلہ ہوا، اللہ کے نبی کی حاضری میں خدمت میں حاضری دینے کے وقت تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے چند مہینوں میں 130 قرآن پڑھ کر لائے تھے۔ ہم وہاں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں، وہاں جا کر بھی موبائل۔ دوستو، آج کے اس مجلس میں ہم پکا ارادہ کریں، جب تک دنیا میں رہیں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں کے ساتھ انسان خوشی بھری سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں سے جو خانقاہوں میں لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے پرانے مانے جاتے ہیں، خواص کا طبقہ، حضرت فرماتے تھے اس خواص کے طبقے سے ان کا نفس شیطان زنا جلدی نہیں کراتا، چوری جلدی نہیں کرواتا، شراب جلدی نہیں پلاتا، ان کا نفس اور شیطان آسانی سے جو گناہ کرواتا ہے وہ غیبت کا گناہ۔ مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں نے اپنے شیخ سے اپنے کانوں سے سنا، حضرت فرماتے شیخ کے پاس بھی اگر غیبت ہو رہی ہو، شیخ کے پاس بیٹھنا حرام ہے، حرام ہے۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب گناہ چھوڑیں، اللہ والا بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام بتائیں؟ 3 کام۔ نمبر 1، تعلیم۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہر عمل کے اعتبار سے کیا حدود ہیں۔ علم، اس کے لیے علماء سے مضبوط وابستگی، اپنے علماء کی قدر، اپنے علماء کی خدمت میں حاضری دینا، ان سے علم حاصل کرنا۔ نمبر 2، تبلیغ۔ جب وقت ملے اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے ماہانہ 3 دن لگے، سالانہ چلہ لگے، کوئی ہفتے واری ہمارا ناغہ نہ گو، گشت مکمل ہو، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ کی ملاقاتیں پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی اصلاح و تربیت کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھنا ہے۔ ہمارے سارے بڑوں کو دیکھیں، ہمارے سارے بڑے، چاہے وہ مدرسوں کے ہوں، سیاست کے ہوں، مدارس کے ہوں، دعوت و تبلیغ کے ہوں، سب نے اپنے آپ کو ان 3 کاموں میں لگائے رکھا۔ علم کے اعتبار سے علمی صلاحیت کے شہسوار تھے،
دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی زندگیاں، اپنی تربیت کے اعتبار سے اپنے وقت کے مشائخ سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بیعت تھے حضرت گنگوہی سے، ان کا انتقال ہوا، حضرت گنگوہی کے خلیفہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت ہوئے اور باقاعدہ ان کے خلیفہ بنے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہمارے اکابر حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ پر بیعت تھے اور دونوں باقاعدہ ان کے خلیفہ تھے۔ مولانا عبید اللہ بلیاوی، مولانا عمر پالنپوری، میاں جی محراب، میاں جی موسیٰ، حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ سارے ہمارے اکابر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے اور سب کے سب باقاعدہ ان کے خلیفہ۔ آج بھی ہمارے جتنے بڑے ہیں علمی اعتبار سے باصلاحیت، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ساری تقاضے پورے، اور اپنی اصلاح و تربیت کے اعتبار سے ہر کوئی کسی نہ کسی بڑے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق بھی اللہ کے نبی ان تینوں شعبوں کو لے کر آئے، دین کے ان تینوں محنتوں میں لگنا گے، تین کاموں سے بچ کر، ورنہ ہمارے کام کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تعلیم میں، تبلیغ میں، تزکیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی، اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ ایسا رسول بھیجنا جو یہ تین کام کریں، ان تین کاموں میں لگیں، تنقید نہ ہو، کسی پر تنقید نہیں، کسی کام کی تنقیص نہیں اور کسی کام میں تقابل نہیں۔ اللہ کے نبی تینوں محنتیں لے کر آئے، ہم موت تک تینوں محنتوں میں لگیں گے انشاءاللہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ آج تک ہماری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، جو کسی سے بیعت ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، باقی سارے حضرات توبہ کی نیت کریں، جس کو جس سے مناسبت ہو اس اللہ والے سے جڑ جائیں، علماء میں سے جس سے مناسبت ہو اپنے مسئلے مسائل کے لیے ان سے مضبوط تعلق رکھیں اور دعوت کے تقاضے پورے کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ ان کلمات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ ہمارے ذمے کوئی نماز باقی ہے اس نماز کی قضا کریں، کوئی روزہ باقی ہے اس روزے کو ادا کریں، زکوٰۃ باقی ہے علماء سے مشورہ کریں۔ اسی طرح اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کسی نے کسی کا قرضہ لیا ہو واپس نہیں کر رہا، واپس کر دیں۔ اللہ کے سامنے ہر کسی کو کھڑے ہونا ہے، ایسی حالت میں کھڑے نہ ہوں کہ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی ہو۔ دین کی جو تین شعبے بتائے گئے ان تینوں شعبوں سے جڑے رہیں، اللہ کا پکا مسلمان بندہ بن جائیں گے۔ جب بن جائیں گے
गुनाहों से भी बचेंगे, इल्म का नूर मिलेगा, दावत का नूर मिलेगा, तज़किये के ज़रिए से अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाएगा, अल्लाह से हर चीज़ हम लेने वाले बन जाएंगे। अब तौबा के कलिमात हमने पढ़ लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह ही नहीं किया। कितना प्यारा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आज मैं आपके सामने, मैंने अल्लाह की दोस्ती आपके सामने पेश की। अल्लाह वाला बनने का आसान तरीका, गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज कभी कज़ा ना हो, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, रोज़ाना जो जो मामूलात हैं उनकी पाबंदी, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी, जो जिस शेख से बैत है अपने शेख से मजबूत ताल्लुक़ रखें, मामूलात की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह।